ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم خواب کے متعلق ہی کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس کے بعد کالز لیں گے اور پھر ظاہر ہے آپ کی کالز ہم شامل کریں گے، اور بالکل آخری سیگمنٹ میں اس کے جوابات انشاءاللہ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اچھا، آج ہم لیتے ہیں کہ خواب میں کسی نے دیکھا سورج کو، خواب میں اگر سورج دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ سورج کی جو تعبیر ہے کبھی جو ہے وہ ملک سے کی جاتی ہے، کبھی ماں باپ میں سے کسی یعنی یا تو دونوں کے ساتھ کی جاتی ہے یا ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے خواب میں سورج کو پکڑ لیا اور وہ پوری طرح اس کے قبضے میں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس قدر حصہ اس نے سورج کا پکڑا ہے، بشرطے کہ وہ صاف ہو اور اس کی شعاعیں ہوں، تو اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز اس کی ملک میں اسے عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور اگر دیکھا کہ سورج کی جو روشنی ہے اس کی مثل کسی چیز کو دیکھا اور اس کی شعاعیں جو ہے خواب دیکھنے والے پر پڑتی معلوم ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی جگہ کی حکمرانی نصیب فرمائے گا۔ کوئی بھی جگہ ہوگی، کوئی ادارہ ہو یا کوئی بھی شہر ہو، کوئی ایریا ہو، وہاں کی حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ خواب میں دیکھا کہ آفتاب میں یعنی سورج گرہن ہوا ہے، جسے ہم گہن بھی کہتے ہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی یا نقصان دیکھا، تو یہ یا تو اس کے ملک میں یا والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ تو کوئی اس طرح خواب دیکھے کہ سورج گرہن ہے تو فوراً اٹھ کر جو حدیث پاک کے مطابق اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو کر لیں، لا حول شریف پڑھ لیں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر خواب میں کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو ملک میں کسی تبدیلی کے نہ ہونے پر دلالت کرے، تو پھر یہ تبدیلی جو ہے اس کے ماں باپ میں سے کسی ایک پر ہوگی۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے سورج سے جھگڑا کیا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کسی بڑے آدمی سے جھگڑا ہوگا یا خدا نخواستہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ جھگڑا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ ہم نے سورج دیکھنے کی کچھ تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ سورج خاص اس کے گھر میں طلوع ہوا ہے، خاص اس کے گھر میں طلوع ہوا ہے، تو اگر وہ ان میرڈ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور اچھی جگہ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ سورج کو کسی بادل نے یا کسی اور چیز نے ڈھانپ لیا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یا تو خدا نخواستہ بیمار ہوگا یا کوئی ایسی فکر اس سے لاحق ہوگی کہ جو جہاں پر وہ ہے، ادارے میں ہے یا علاقے میں، کہیں پر اس فکر کا تعلق اس کے ادارے یا ایریا سے یا شہر سے یا صوبے سے یا ملک سے ہوگا، تو یا پھر خدا نخواستہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کوئی اس طرح خواب دیکھے کہ سورج گرہن ہے یا سورج کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہے یا سورج کی طرف کوئی آڑ لگ گئی ہے کہ آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا، تو وہ اٹھ کر پھر جو ہم کہتے ہیں حدیث پاک کے مطابق وہ عمل کر لیا کرے، تاکہ خواب کا برا اثر اس کے حق میں ظاہر نہ ہو اور کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، امبر بول رہی لاہور سے۔ جی، خواب بیان کیجیے گا۔ امبر لاہور سے بول رہی ہے۔ جی، وہ تو مجھے پتہ لگ گیا، اب خواب بیان کریں۔ کل جمعرات تھی، کل خواب دیکھا نماز فجر کے بعد، ماشاءاللہ زمین پہ دسترخوان بچھا ہوا بہت زیادہ بڑا، اس پہ نا لیڈیز ہیں بہت زیادہ عورتیں، میں بھی ہوں، والدہ بھی ہے، کھانا کھا رہی ہیں اس پہ بریانی وغیرہ۔ اور دوسرا دیکھا دودھ ایک منٹ، آپ نے دیکھا کہ زمین پر دسترخوان بچھا ہوا ہے، آپ اور آپ کی والدہ وغیرہ اور خواتین بھی کھانا کھا رہی ہیں۔ عورتیں لڑکی ہیں بہت زیادہ، جیسے کوئی فنکشن نہیں ہوتا، نیچے زمین پہ بچھا ہوا ہے، صحیح ہے، بریانی وغیرہ۔ صحیح ہے۔ دوسرا خواب بیان کریں۔
दूध माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मीठा है। नहीं, दोबारा बताएं। दूध देखा, दूध की बाल्टी में ना दूध है। मेरी मदर कह रही है यार दूध पी लो, बहुत अच्छा, मैंने पिया, बड़ा अच्छा माशाल्लाह, ज़ायका मीठा है। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह, हम इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रत साहब? जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से? जी मैं सलीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी। मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे हाथ में ना 4 नाशपती हैं। वो पॉलिथीन का लिफाफा होता है ना वाइट, उसके अंदर है और उनके ऊपर चमक पड़ रही है, जैसे चांदी की नहीं चमक होती उस तरह उन चारों के ऊपर चमक पड़ रही है। ठीक है। अच्छा, 4 नाशपातियाँ आपके हाथ में, जी जी मेरे हाथ में है। और पॉलीथीन बैग कहाँ है? जी आपने कहा ना कि बैग भी है मेरे पास, पॉलीथीन बैग शॉपर। जी उसके अंदर है, वाइट अच्छा, उसके कलर का अंदर नहीं है। जो लिफाफा होता जी, जी, जिसमें जी, सूट जी। वगैरह पैक करते हैं, जी 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 जी, उसके अंदर है और उनके ऊपर रोशनी पड़ रही है। सही है। अच्छा, ये बताएं कि आप मैरिड हैं? जी जी माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, पोते पोती हैं। सही है। अच्छा, हाल ही में कुछ आपके यहाँ कुछ पोते या नवासे या कुछ इस तरह हुआ है हाल ही में, या मुतवक्के नहीं है? नहीं अभी अभी मेरी छोटी जो पोती है वो माशाल्लाह 1 साल की हो जाएगी, अभी नहीं है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी 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 सुनाइए ख्वाब। कहाँ से बात कर जी रही मैंने हैं? कोयटा से बात कर रही हूँ। जी सुनाइए। मैंने देखा है सुबह फजर के टाइम पर कि जैसे मैं लेटी हुई हूँ तो मैंने अपनी ही तरह का, अपनी ही शक्ल का एक और अपनी तरह का बैठा हुआ और देखिए अपने आप को ही देखा है। तो वो मुझको क्या कह रहा है कि जैसे मैंने गले में जो है नहीं, तो नजर जब बद का आपकी तावीज़ पहना तरह हुआ है। नहीं, एक मिनट, जो आपकी तरह कोई है तो वो तो बैठी भी होगी ना फिर। नहीं नहीं जैसे मैं खुद सोई हुई हूँ। मतलब वो मोनस होंगी ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी हाँ, जी जी बैठी हुई थी, जी मैं जी, खुद बैठी हुई थी, मतलब ठीक जैसे है, मैं खुद हूँ, ख्वाब में मेरे साथ मेरा ही अपना आप बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो वो मैंने जो है एक नजरे बद का तावीज अपने गले में पहना हुआ है। तो वो मुझको कहता है गले से मेरा मतलब जो मैं बैठी हुई हूँ तो वो मेरे गले से तावीज उतार के कहता है और मेरा वो तावीज खोल के कहता है मुझे अब जो हो तुम तो बस काम से गई हो। अच्छा, ये बताएं कुछ परेशान हैं आप? परेशान तो अल्लाह का शुक्र नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी वो जो टेंशनें घर में होती हैं वो है। तो कोई तावीज़ वगैरह आपने पहना हुआ है कोई किसी से लेकर? जी जी वो नजरे बद का तावीज पहना हुआ है, वो एक कारी साहब ने दिया था नजरे बद के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से? सर मैं कोयटा से सिद्रा बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन सुनाइए ख्वाब। सर मेरे 2 ख्वाब हैं। पहला ख्वाब मेरी वालिदा ने ख्वाब में देखा, एक बुजुर्ग ख्वातीन आती हैं। बुजुर्ग ख्वातीन आती हैं? जी हाँ, मेरी वालिदा को ज्वेलरी देती है, सेट 2 मतलब कांटे और एक नेकलेस होता है। वो याकूत और फेरोजा के होते हैं। उनकी चमक इतनी होती है वालिदा बिल्कुल देख नहीं पाती। जैसे मेरी वालिदा हाथ पे उठाती है और पीछे देखती है बुजुर्ग ख्वातीन चली गई है। ठीक है। और सर दूसरा ख्वाब मेरा ये है, मैंने खुद, मेरा नाम सिद्रा है, मैंने खुद कल रात को ख्वाब में देखा है कि मैं हूँ कवारी, लेकिन मुझे किसी ने गोल्डन की मतलब वो जो ना कोका दी है जो मैंने पहना है। और अच्छा ये बताएं कि कुछ रिश्तों के सिलसिले में परेशानी है? बहुत सर, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी कहाँ से? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ सियालकोट से। मेरे 3 ख्वाब हैं। जी मेरी बहन। जी एक मेरे हस्बैंड ने ख्वाब देखा है कुछ दिन पहले ना कि मैं घर से ना थोड़ा फासले पे बाइक पे बैठे हुए हैं, तो सड़क बहुत अच्छी, रास्ता बहुत प्यारा है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और जैसे रास्ते पे आते हैं ना बाइक पे तो उससे कुछ नजर नहीं आता, फिर चलते रहते हैं, यानी कि बाइक रोकते नहीं है और दिल में ये होता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर जैसे आगे चलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो फिर उसको ना नजर आने लग जाता है। और रास्ता बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। ठीक है। और क्या काम करते हैं आपके शोहर? जी आर्मी में है। ठीक है, ठीक है। और हाँ मैंने देखा है कि ना जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी का मुझे नहीं पता वो किस तरह की गाड़ी है, चल रही है नहीं चल रही। गाड़ी से उतरती हूँ नीचे ना बाजार में ना, जैसे
نیاز کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے اللہ کے نام کی نا, نیاز کھیر دودھ والی. میں نیچے جاتی ہوں, میں نا عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, ان سے میں لیتی ہوں, وہ آگے سے بولتی نہیں, میں ان سے پلیٹ لے لیتی ہوں. جب میں کھا رہی ہوتی ہوں نا, اس میں سے میرے شوہر کا نام آتا ہے, اس چاولوں میں سے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ میں جب کھاتی ہوں, میں ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی چل رہی ہے, لیکن جب میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں نا, تو گاڑی اتنی چل نہیں رہی ہوتی نا, پھر گاڑی میں سے پلیٹ واپس کرتی ہوں. اور تیسرا میرا خواب ہے, میں نے دیکھا رات کو جیسے نا مرغیاں ہیں بہت زیادہ, اور وہ نا مرغیاں جیسے گم ہو گئی ہیں, مل نہیں رہی. اور مرغیوں کے نا 3 انڈے میرے پاس ہیں, 3-4 انڈے ہیں, لیکن مرغیاں مجھے مل نہیں رہی. بہت پریشان ہوں, میرے بچے نہیں ہیں, ہمارے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, میں پوچھنے ہی والا تھا آپ سے, دوسرا یہ بتائیں کہ شوہر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ صحیح ہے؟ نہیں جی بالکل صحیح ہے. نہیں, کبھی کبھار اختلافات ہوتے ہیں اس طرح بات میں, آپ غصہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں, لیکن آپ غصہ کر دیتی ہوں, جیسے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں, آپ غصہ کر دیتی ہوں, وہ آگے سے خاموش رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ جی تھوڑا سمجھ میں ہے یہ اس ٹھیک کا ہے, بس بات. صحیح ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حریم بات کر رہی ہوں, خانپور سے. جی بولیں. مفتی صاحب میرے 3 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے سے. جی. ایک تو میری بہن کا ایک خواب ہے, اس نے 2 مرتبہ ایک ہی خواب میں دیکھا ہے کہ ہم دونوں بہنوں کے ہاتھوں پہ ایک جیسی لکیریں ہیں, بالکل سیم. اور دوسرا خواب بھی اسی نے دیکھا ہے کہ وہ بہت کھانا کھاتی ہے, لیکن اس کو بہت بھوک لگی ہے, لیکن اس کی بھوک نہیں ختم ہو رہی. ٹھیک ہے, مطلب وہ آپ کی بہن نہیں دیکھا؟ جی یہ میری بہن نے دونوں خواب دیکھے ہیں. اور جو تیسرا ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بالوں میں کسی نے تیل لگایا, اور اتنا زیادہ لگایا کہ جیسے بھیگ گیا ہو میرا مکمل سر. اچھا جی بس یہ چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کرتا ہوں. ناظرین انشاءاللہ میں مزید کالز لوں گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب, تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم, کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد خان ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ تو میری السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں مفتاح ثنا بات کر رہی ہوں, محمد پور سے. کہاں سے؟ محمد پور سے. محمد پور سے. جی بولیں. مفتاح میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک بہت پیارا چھوٹا سا بچہ ہے. تھوڑی سی واضح انداز میں ذرا بات کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. جی مفتاح ایک بہت پیارا چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ میرے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, اور وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے. تو اس کو اس کے گھر والے بلاتے ہیں, لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتا, وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں مفتاح. نہیں. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 20 سال. کوئی رشتوں میں پرابلم ہے؟ جی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے. جی میری بہن فرمائیے. وہ مفتی صاحب میں نے نا آج صبح خواب دیکھا تھا کہ میری بچی کے ہاں نا بیٹی پیدا ہوتی ہے, تو اس کی بھی ویسے بھی ہے اس کو, میری بچی کو, تو ساتھ نا مطلب کہ میں اس کو دیکھ کے نا پریشان ہوتی ہوں, وہ بے ہوش ہوتی ہے, تو میری فوراً پھر آنکھ کھل جاتی ہے. تو ویسے بھی اس کا ہم جو ہے نا اس کا نا کوئی 10-15 دن ہو گیا لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا. کس کا؟ تو میرے دماغ کا. جی اصل میں یہ خواب میں نہیں, اصل میں ہے. تو اس کی وجہ تو نا وہ اس کی نا بھانجیوں نے نا میری بیٹی کو بتایا کہ مامی یہ ان لڑکیوں کے ساتھ نا چکر ہے ماموں کا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟
وعلیکم السلام، آری والا سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عدنان۔ جی عدنان صاحب بتائیے۔ سر میں نے خواب دیکھا، بائک پہ آ رہا ہوں، گھر اپنے آ رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہے، تو ادھر نا میرا یعنی کہ جو جوتی کا اپنا جوتا ہے ادھر راستے میں گر جاتا ہے، تو اس کے بعد میں گھر آتا ہوں، گھر سے جب میں ادھر جاتا ہوں نا جوتا دیکھنے کے لیے، تو وہ جوتا مجھے جب ملتا ہے نا ادھر نا بہت تیز آندھی اور طوفان آ جاتا ہے، صحیح ہے، تو پھر ادھر میں لوگوں کو بچانے لگ جاتا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جیولری اور کاسمیٹکس۔ کچھ پریشانی ہے اس وقت؟ جی پریشانی ہے۔ اچھا میرڈ ہیں آپ؟ جی میرڈ ہے، جی جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے آپ کی؟ ہاں جی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے۔ غصہ تو نہیں کرتے آپ؟ جی جی۔ غصہ کرتے ہیں؟ غصہ کبھی ایک بار آ جاتا ہے۔ نہیں آتا ہے ویسے آپ کو، چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں گھر سے جا رہی ہوں اور گیٹ بند کرنے لگی تو میں کہتی ہوں کہ بھئی مجھے گھر کی چابیاں لا دو نا، بیٹی کو کہتی ہوں، لیکن میری سامنے سے ہم کائی نکلتی ہے تو میرے گھر کی چابیاں وہ مجھے دے دیتی ہے۔ کون اترتی ہے؟ یہ آپ کی چابیاں۔ ہمسائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی میں میرڈ ہوں۔ اور شوہر کے ساتھ معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ نہیں شوہر کے ساتھ معاملات تھوڑے خراب ہیں۔ وہ اس وقت آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں میں ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ محمد جمیل بات کر رہا ہوں دولتالہ سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جمیل قمر۔ محمد جمیل صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ ایک خواب تو یہ ہے میرا کہ میں نے نئے کپڑے پرزنٹ کیے ہیں اور وہ جو ہے نئے کپڑے آپ نے پہنے ہیں؟ جی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ میرے جوتوں کے اوپر کافی نیچی ہے شلوار، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور پھر دل میں کراہت محسوس کرتا ہوں کہ یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں، مطلب اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ خواب ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ ایک مسجد ہے میرے گھر کے پاس دونوں طرف نا، تو اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے بالکل قریب بن گئی ہے، جیسے نا وہ مکان ہے پرانا تقسیم ہند سے پہلے کا، اس مکان میں میرا وقت بھی گزرا ہے کافی، تو جب میں اندر جاتا ہوں تو وہاں پہ مسجد کے یا کوئی ایسے آثار نہیں ہوتے جہاں پہ نماز ادا کی جائے، اور جو سیڑھی ہیں وہ تخت کی بجائے اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے۔ یہ خواب ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے ایریا میں ایک مسجد ہے، وہ حقیقت میں ہے؟ دو مسجدیں میرے دائیں بائیں نا، دو مسجد ہے، مطلب حقیقت میں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے۔ آپ خواب اچھا آپ تیسری مسجد دیکھتے ہیں لیکن وہ مسجد ہوتی نہیں ہے؟ تو میں تیسری جگہ پہ میں سوچ رہا ہوں یہ مسجد انہوں نے ایک اور بنا دی اور اتنے کم فاصلے پہ، اس طرح کا تعجب کرتا ہوں تو وہاں پہ جاتا ہوں، وہ مکان پرانی ہی سسٹم پہ فریم پہ ہوتا ہے، تو جبکہ اس کے اندر جو سیڑھی ہیں وہاں پہ تخت کی جگہ شیشہ لگا۔ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ میں عائشہ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عائشہ ماناوالا سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ جی میں ماناوالا سے، ضلع شیخوپورہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا تقریباً 8 دن بعد 4 دن بعد دباؤ ضرور پڑتا ہے، اور میرے خواب میں نا میری بھینس وغیرہ میرے پیچھے لگ جاتی ہیں اور وہ مجھے مارتی ہیں، میں کبھی بچ بھی جاتی ہوں کبھی۔ بیمار رہتی ہیں آپ؟ بیمار رہتی ہیں؟ جی جی میں پہلے مجھے سایہ وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا تھا، اب کوئی مسئلہ ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے نا پرابلم ہوتی رہتی ہے، مجھے دباؤ وغیرہ پڑتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں، شہناز۔ شہناز جی فرمائیے۔ مجھے نا بہت دونوں خواب آتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے۔ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے نا ڈرنے خواب ہو جاتا ہے، گندے خواب۔
हाँ जी, ठीक है। लेकिन याद नहीं रहते, भूल जाती हूँ। बीमार रहती हैं आप? हाँ जी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम सर, मोहम्मद अलीम बात कर रहा हूँ मुल्तान से सर। मोहम्मद अजीम साहब मुल्तान से, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। जी आप फरमाइए। कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाइए। सर मेरा ये ख्वाब है सर, मैं जब भी सोता हूँ मेरे कोई ना कोई मुझे लाजमी ख्वाब आता रहता है। जब मुझे ख्वाब ना आए सर तो मुझे नींद सुबह मेरी पूरी नहीं होती सर। यानी ख्वाब, किसी तरीके से ख्वाब ना आए तो नींद पूरी नहीं होती? नहीं होती सर पूरी। अच्छा। कोई ना कोई ख्वाब मुझे आता रहता है सारा कुछ। कभी अजान के टाइम आँख खुल जाते, नमाज पढ़ लेता हूँ, नहीं तो जब फजर के बाद फिर नींद मुझे बड़ा शदीद नींद आती है सुबह। अच्छा ये बताएं, सोचते बहुत हैं आप? जी सर। सोचते बहुत हैं? सोते सर? नहीं, सोचना, सोचना। हाँ सोचना, टेंशन तो होती है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही है आपको, कुछ ज़्यादा है। चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? कहाँ से? अहमद खान बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? अहमद खान कहाँ से? अहमद खान जी। अहमद खान साहब फरमाइए। मैं ख्वाब के बारे में पूछना था। ख्वाब रात को मैंने सुनी है, देखी है। क्या देखा है? वो रात को ख्वाब देख किया, मैं सोया हुआ था तो एक भतीजी मेरी फौत हुई और एक मेरा मल्ले का लड़का है वो भी फौत हुआ है। अच्छा, भतीजी 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 बाग में था तो वो मुझे मेरे पास गए हैं दोनों। उन्होंने मुझे कहा भाई जो लकड़ी उठा कर दे, तो लकड़ी उठा कर लाया तो माई का दरबार है साथ ही। वो दरबार में पड़ी है, वो उठा कर मुझे दे दो, हमने लेकर जानी है। वो मैंने उठा कर उनको दे दिया और वो चले गए। मैं उस दरबार में ही रहूँगा, माई के दरबार में ही रहूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं जागूंगा। अच्छा ये बताएं कि भतीजी का कहा ना आपने, भतीजी मरहुमा? भतीजी फौत हुई है मेरी। ठीक है बस, ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शहजाद। जी शहजाद साहब। मुफ्ती साहब मैंने ख्वाब ये बयान करना था कि मैं ख्वाब में ना पैसों को बहुत ज्यादा देखता हूँ। कभी बारात से पैसे इकट्ठे करता हूँ, कभी मैं पार्कों में से पैसे इकट्ठे करता हूँ, पार्कों में से? उनसे पैसे इकट्ठे करता हूँ। पार्कों में से? जी जी, सब बस जी जी। अच्छा ये बताएं कि काम क्या करते हैं आप? काम मेरा पान शॉप है। पान शॉप है तो सोचते बहुत ज्यादा है पैसों के मामले में, इतना कमा लूं इतना कमा लूं? नहीं नहीं। अच्छा कमाई ठीक ठाक है आपकी? हाँ कमाई ठीक ठाक है। चले अल्लाह ताला को बरकत अता फरमाए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी कौन और कहाँ से? सर परवेज अख्तर कर रहा हूँ कसूर से। ठीक है परवेज साहब बताइए। अच्छा एक काम कीजिए कि टेलीविज़न की आवाज़ को ज़रा बंद कर दें। सर अक्सर मट्टी के टेलीविज़न की आवाज़ को ज़रा बंद कर दें। मट्टी के डीले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो है ना नजर आते हैं, धूल में नजर आता हूँ पहाड़ों में, और बंद रास्ते हैं अंधेरे में। अच्छा। मट्टी के डीले हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, आप वहाँ पर होते हैं? जी सर। अच्छा वहाँ अंधेरा होता है? जी। काम क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर हूँ। कुछ परेशान है? इतनी कोई खास परेशानी तो नहीं है। ठीक है चलें, सही है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से? मेरे भाई का ख्वाब है। जी कहाँ से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बोले। मेरे भाई का ख्वाब है कि उसने ख्वाब में देखा है बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, रेड और वाइट, जो ब्राउन होती है ना वो और वाइट, वो घर में हमारे आ रही हैं। जैसे उसने गेट खोला घर में बहुत सारी बिल्लियाँ आ गई, छोटे छोटे बच्चे भी हैं एक दिन कभी। अच्छा ये बताएं कि घर में कोई बीमार तो नहीं है? जी घर में कोई बीमार तो नहीं है? नहीं अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि भाई की उम्र कितनी है?
सिर्फ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। भाई की एज कितनी है? जी भाई मेरा जॉबलेस है। एज कितनी है उसकी? ज़रा कंट्रोल रूम से गुजारिश करूँगा इनसे पूछ लें कि एज कितनी है उसकी, क्या करते हैं वो। चलें नाज़रीन व सामिईन, हम इंशाल्लाह ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि जाना ज़रूरी है, और फिर इंशाल्लाह आपके ख्वाबों की ताबीर शरीयत मुतहरा की रोशनी में अर्ज़ करेंगे। तो मुलाकात होती है मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामिईन, और चलते हैं आपके ख्वाबों की ताबीरात की जानिब। अंबर बहन ने लाहौर से पूछा, कल कहती फजर के बाद ख्वाब देखा कि ज़मीन पर दस्तरखान है बिछा हुआ है, ये और इनकी वालदा और बहुत सी औरतें खाना खा रही हैं। आप थोड़ा सा ना अल्लाह की राह में कुछ खाने पीने की चीज़ें, कोई गरीब हों, मिस्कीन हों, तो उनको तकसीम करें, इस बात की तरफ इशारा है। और दूसरा ये कि जो आपने देखा कि दूध, वालदा की दूध पिए और आप दूध पीती हैं, बहुत मीठा होता है। इसका मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी आप या आपके घर में जो जॉब कर रहे हैं या जो कारोबार कर रहे हैं, जो भी बड़े हैं, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ हलाल में बहुत बरकत अता फरमाएगा। तो दोनों का लिंक कैसा होगा, दोनों ख्वाबों का, कि जब रिज़्क़ हलाल आपको आपके पास वाफिर मिक़दार में आए, वैसे भी आए, तो अल्लाह की राह में दें, इंशाअल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसके बाद सलीमा बहन ने कराची से पूछा कि हाथ में 4 नाशपातियाँ हैं और वाइट कलर के पॉलीथीन बैग में हैं और चमक रही हैं, तो इसकी ताबीर उन्होंने पूछी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपको किसी हवाले से भी ना खुशखबरी अता फ़रमाएगा, चाहे वो औलाद की तरफ से हो या किसी हवाले से भी हो। और इसमें ख़ास तौर पर एक इशारा ये भी है कि इंशाअल्लाह जो औलाद होगी या औलाद की औलाद है, उनमें से कोई ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका नाम चमकेगा या आपकी फैमिली का नाम चमकेगा इंशाअल्लाह। क्वेटा से बहन ने पूछा कि फजर के वक्त इन्होंने कहा कि लेटी हैं और अपना आप देखती हैं, तो वो गले से तावीज़ इनके निकालती हैं और कहती हैं कि अब तुम काम से गईं। मसला ये कि अगर इनके जहन में कुछ शुकूक व शुबहात है इस मामले में, अगर कोई बहुत हसास है, फिर इस ख्वाब की ताबीर नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा ये कि नमाज़ों की पाबंदी करें और सूरह फलक और सूरह नास फजर और इशा के बाद 7-7 मरतबा वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लिया करें और अपने ऊपर दम कर लिया करें। और तावीज़ अगर किसी ने कोई ऐसा दिया हुआ है कि जिसमें कुरान या हदीस, कुरान की आयत लिखी हुई हैं, अहादीस से दुआएं लिखी हुई हैं, तो उसको पहने तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको बद असरात से, जिन्नात से महफूज़ व मामून फरमाए, शयातीन से महफूज फरमाए। और क्वेटा से सिदरा बहन ने पूछा कि इनकी वालदा ने देखा कि बुज़ुर्ग ख़वातीन आती हैं, इनको ज्वेलरी देती हैं, याकूत और फ़िरोज़ा बहुत चमक रहा होता है, और फिर पीछे जब देखती हैं तो वो ख़वातीन जा चुकी होती हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ख्वाब है, खुशियों की तरफ, रहमतों की तरफ, बरकतों की तरफ, रिज़्क़ हलाल की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा ख्वाब है। इन्होंने कहा कि गोल्डन कोका जो है वो किसी ने, यानी नाक में जो ख़वातीन लगाती वो किसी ने दिया है। तो अगर देखें हर वक्त आप सोचती रहती हैं या परेशान रहती हैं, फिर तो कोई ताबीर नहीं बनती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मली है ऐसा, और आपके रिश्ते के हवाले से कुछ परेशानी, तो इंशाअल्लाह वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। नमाज़ों की पाबंदी करें और फजर और असर और इशा के बाद या लतीफ़ या अल्लाह 33 मरतबा पढ़ें वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ, और सुबह 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। शाज़िया बहन ने सियालकोट से पूछा कि इनके शौहर ने देखा कि घर के फासले पर जो है वो बाइक पर बैठे हैं, बारिश है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाकर उनको नज़र आना शुरू होता है और रास्ता बहुत खूबसूरत है। कुछ मेरे आपके जो हस्बैंड हैं, तो कुछ मामलात घरेलू तौर पर या कहीं बाहर या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ ऐसे हैं कि कुछ मामलात आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुछ हो रहा है, लेकिन आगे जाकर कुछ बातें आप पर आश्कार हो जाएंगी और वो आपके लिए इंशाअल्लाह बेहतर साबित होंगी। इन्होंने कहा गाड़ी में होती हैं, पता नहीं गाड़ी चल रही है नहीं चल रही, और कोई खीर, दूध वाली खीर जो है वो बांट रही हैं, तो ये उनसे खीर लेती हैं, और फिर गाड़ी में होती हैं, लगता है ऐसा चल रही है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही होती। और दूसरा ये देखा कि मुर्गियां हैं, गुम हो गई हैं, लेकिन 3 अंडे मौजूद हैं। देखें गाड़ी चल नहीं रही और आपको लग रहा है चल रही है, कुछ मामलात हैं, परेशानियां हैं, और ख़ास तौर पर जो औलाद की वजह से है,
تو تھوڑا سا آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ نے یہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گاڑی چلائے گا بھی، یعنی معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ مرغیاں ہیں گم ہو گئی ہیں، انڈے موجود ہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ معاملات ایسا ہوگا کہ آپ علاج کی طرف جائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ 33 مرتبہ پڑھیں فجر اور عصر کے بعد، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے گا۔ اچھا، ان کی بہن نے دیکھا کہ کھانا بہت کھا رہی ہیں۔ حریم نے خانپور سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی، دونوں کے خیالات چونکہ بہت ملتے ہوں گے اس لیے، اور دونوں آپس میں محبت بھی کرتی ہوں گی اور بہنوں کی ہوتی بھی ہے، اس لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ ان کی بہن نے دیکھا کہ کھانا بہت کھا رہی ہیں لیکن بھوک ختم نہیں ہو رہی، یا تو بعض اوقات معدے کا عارضہ ہوتا ہے تو تب بھی ایسا خواب دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کچھ معاملہ ایسا ہے کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں یا کچھ آپ چاہ رہی ہیں، آپ کو مل رہا ہے لیکن آپ کی چاہت ختم نہیں ہو رہی، تو تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی غور فرما لیں۔ اچھا، کسی نے سر پر بہت تیل لگا دیا ہے، تو تیل لگانا اچھی بات ہے، حد سے زیادہ لگا دیا تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو معاملہ مطلب صحیح ہے، لیکن دیکھیں ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہونا تو بعض اوقات پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ بہن نے مانسیرا سے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے، اس پہ درخت ہر قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں گلاب کے، ان کا جی چاہتا ہے کہ اس کو توڑ لیں، قلم توڑ لیں اور گھر میں لگا لوں، بہت کوشش کر کے لے آتی ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے، لیکن تھوڑی آپ اگر پڑھائی کر رہی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور بالآخر کامیابی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بچے ان کے، میری بہن آپ چونکہ بہت زیادہ حساس ہیں اس معاملے میں، اس لیے آپ یہ خواب دیکھتی ہیں، بہرحال اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بندہ سوچتا زیادہ ہے تو ایسے خواب دیکھتا ہے۔ محمد پور سے بہن نے کہا کہ بہت پیارا چھوٹا سا بچہ ہے، کھیلتا ہے، ان سے مانوس ہوتا ہے، اور یعنی یہاں تک کہ اس کے والدین آتے یا کوئی اور ان کے اپنے آتے تو ان کے پاس نہیں جاتا، ان کے پاس جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں بہنیں کہ وہ بچوں کو مانوس کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں، یعنی بچہ کسی کے پاس مانوس نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس آ کر پرسکون ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ تھوڑا سا ان کو یعنی ایسی خوشی ملے گی کہ جو خوشی چاہت ہوگی اور یعنی یہ اس سے مانوس بھی ہوں گی، اب وہ کس طرح ہوگی تو اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ خوشی ملے گی انشاءاللہ۔ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ آج انہوں نے دیکھا کہ ان کی بچی کی یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور واقعی ان کے یہاں جو ہے وہ کچھ معاملات ہیں، اللہ رب العالمین صحت عافیت کے ساتھ جو ہے وہ اولاد صالحہ نصیب فرمائے، اور بچہ ہو یا بچی ہو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ دوسرا آپ نے جو کہا وہ ادھورا ہم نے سنا، وہ خواب نہیں تھا، آپ کا کوئی مسئلہ تھا تو بہرحال وہ دوبارہ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ عارف والے سے محمد عدنان صاحب نے پوچھا کہ بائک پر جو ہے وہ آ رہے ہیں، کوئی بندہ بیٹھا ہے، جوتا راستے میں گر جاتا ہے، وہاں لینے جاتے تو آندھی طوفان جو ہے وہ، میرے بھائی تھوڑا غصے پر کنٹرول رکھیں، اور اگر غصے پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو بہت سے معاملات آپ کے بگڑتے جائیں گے۔ غصہ جب بھی آئے درود پاک پڑھ لیں، وہاں سے ہٹ جائیں، وضو کر لیں تو انشاءاللہ، یا درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ غصہ کافور ہو جائے گا، تو تھوڑا سا اس پر احتیاط کریں۔ کوئٹہ سے بہن نے پوچھا گھر سے جا رہی ہیں، گیٹ بند کرنے لگی ہیں تو بیٹی کسی سے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے چابی دیں گھر کی، بیٹی سے، تو وہ چابی ہمسائے کے پاس ہوتی ہے۔ میری بہن میں آپ کو عرض کروں گا کہ اگر ذہن میں کچھ شوہر کے متعلق ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر ذہن میں ایسا نہیں ہے تو بس میں اتنا اشارہ کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ شوہر سے معاملات کو، اختلافات کو ایک طرف رکھیں، اور آپ جتنا محبت دیں گی تو انشاءاللہ شوہر آپ کی طرف مائل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے گا۔ میں اس سے زیادہ یہاں اس پلیٹ فارم سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ آپ تھوڑا سا محبت دیں، اور میں شوہر سے بھی کہوں گا میرے بھائی اگر جو ہے وہ آپ کی بیوی آپ سے محبت کر رہی ہیں یا آپ کی اٹریکشن چاہتی ہیں تو تھوڑا سا آپ کی بیوی ہے تو پیار محبت سے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بابرکت بنائے گا۔ محمد جمیل صاحب نے پوچھا کہ نئے کپڑے پہنے ہوئے جوتوں پر شلوار آ رہی ہے تو انہیں کچھ کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ خلاف سنت ہے،
قریب 2 مساجد ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہے لیکن وہاں پرانا سا گھر ہے، اندر جاتے تو وہ شیشہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ نماز روزے کے پابند ہیں، فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہیں، کوئی ذرا سی ایسی چیز ہوتی تو آپ کو ناگوار گزرتی ہے اور یہ عین ایمان کے مطابق ہے ماشاءاللہ، تو بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ عائشہ نے شرکپورہ سے پوچھا کہ خواب میں بھینس پیچھے کبھی مارتی ہے، پیچھے سے آتی ہے اور کبھی مارتی ہے۔ میری بہن آپ بیمار رہتی ہیں اس لیے آپ یہ خواب دیکھتی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو صحت کامل اجر عطا فرمائے۔ فجر عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ فلق اور ناس ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ فیصل آباد سے شہناز میں نے پوچھا کہ ڈرونے خواب دیکھتی ہیں چونکہ آپ بیمار رہتی ہیں اس لیے یہ خواب آتے ہیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد عظیم صاحب نے کہا کہ لازمی خواب آتا ہے، خواب نہ آئے تو نیند پوری نہیں ہوتی، سوچتے بہت ہیں میرے بھائی، سوچنا کم کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور جو بھی میں نے بتایا کہ باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ احمد خان نے پوچھا کہ بھتیجی اور محلے کا لڑکا دونوں مرحومین ہیں، خواب میں آتے ہیں اور دونوں آتے ہیں، لکڑیاں ان سے مانگتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی آپ اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں اور یہ دعا کریں، یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے۔ لاہور سے شہزاد بھائی نے پوچھا کہ پیسوں کو بہت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، صدقات خیرات کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور پرویز نے بھائی نے قصور سے پوچھا کہ یعنی مٹی کے ٹیلوں پر ہوتے ہیں، اندھیرا بہت ہوتا ہے۔ میرے بھائی آپ اللہ رب العالمین اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانیاں دور فرمائے، تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخری خواب بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بہت ساری بلیاں ہیں جو آتی ہیں کہ بھائی نے دیکھا، وائٹ بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، تھوڑا سا یہ پریشان ہے اس لیے یہ خواب دیکھا، اللہ رب العالمین پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی سارے خواب مکمل ہو چکے، تعبیرات ہم بتا چکے اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ یہ پروگرام خواب کے کہتے ہیں جو ہر جمعے اور ہفتے کو آپ شام کو 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل اعظم جدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔